اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے حج کے متعلق۔ حج کے جو 5 ایام ہیں اس کے متعلق آج ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کتنے قسموں کے ہوتے ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہوتی ہے، 3 اقسام کے حج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج قران، یہ سب سے افضل حج ہے۔ اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اچھا، مگر عمرہ کرنے کے بعد قران جو ہے وہ حلقہ نہیں کرا سکتا، وہ حج کے آخری دن تک احرام میں رہے گا۔ یہ تو ہوا حج قران۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے حج تمتع، یعنی تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانے والا۔ جو لوگ میقات کے باہر سے آنے والے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انڈین ہیں، اور جو بھی لوگ ہیں وہ یہ حج کرتے ہیں، حج تمتع۔ حج تمتع میں اس کو عمرے کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہم پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں، پھر حج کے ایام تک یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے تک ہم فارغ ہوتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ ہمیں حج کا یعنی کہ عمرے کا فائدہ مل جاتا ہے، اس لیے اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور جب 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد ہم حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حج افراد، تیسرا کون سا ہے؟ حج افراد۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ اہل مکہ اور میقات کے اور حدود حرم کے جو درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ پاکستان، انڈین اور بنگلہ دیشی اور جو دیگر لوگ میقات کے باہر سے آنے والے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں عمرے کا فائدہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے جا کے ناظرین ہم مکہ شریف پہنچ کے، چونکہ گھر سے ہم نے احرام باندھ دیا تھا عمرے کی نیت کا، لہٰذا ہم پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے ہم لوگ جب پہنچ جاتے ہیں ہوٹل میں تو وہاں اپنا سامان رکھ لیں احتیاط کے ساتھ، اور بہت تحمل کے ساتھ آرام کر لیں، تھوڑا سا کچھ کھانا پینا ہے کھا پی لیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب مکہ شریف جب حرم شریف میں جائیں گے تو جانے سے پہلے ہوٹل میں اپنے کاؤنٹر پہ جا کے ان سے ایک وزٹنگ کارڈ ضرور لے لیجیے گا، اسی لیے کہ بہت سے نئے لوگ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن واپسی میں پھر وہ بھول جاتے ہیں، اپنا ہوٹل بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جو کارڈ ساتھ میں ہوگا ہمارے، ہم کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، وہاں پر صورتیں ہوتے ہیں، وہاں کے پولیس والے محافظین، ہم ان کو دکھا سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ رائٹ چلے جائیں، لیفٹ چلے جائیں، سامنے پیچھے جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے۔ اس لیے اس کا وزٹنگ کارڈ رکھنا بہت ضروری ہے۔ الغرض ہم وہاں سے نکلتے ہیں ہوٹل سے، حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، تلبیہ ہمارے زبان پر ہوتا ہے اور ہم سیدھا پیر داخل کرتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ہم حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی خانہ کعبہ پہ ہماری پہلی نظر پڑتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ لہٰذا حجاج اکرام کو یا عمرہ کرنے والے جو نئے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑے تو خوب دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے۔ اس کے بعد ہم حرم شریف کے یعنی مطاف میں داخل ہو جائیں۔ اب جب ہم مطاف میں داخل ہو گئے تو نئے لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ عمرہ کس طرح شروع کرنا ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت تحمل مزاجی کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ہوں گے آپ سے پہلے جو کر رہے ہوں گے طواف وغیرہ، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے حجر اسود کے سامنے ایک پٹی سی لگائی ہوئی ہے انہوں نے فرش کے اوپر ہی، جہاں سے آپ عمرہ شروع کر سکتے ہیں۔
यानी तवाफ शुरू कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हजर अस्वद को चूम कर वहाँ से स्टार्ट लिया जाए, लेकिन चूँकि रश बहुत होता है, हजर अस्वद को चूमना मुमकिन नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है, धक्का पैल होती है, तो किसी किस्म का हादसा हो जाए, कुछ आदमी गिर गिरा जाए। इस वजह से बेहतर ये है कि हम चूमने के बजाय हम थोड़ा पीछे आ जाएं, जहाँ पर पट्टी लगी हुई है वहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर हम इस्तिलाम करें। इस्तिलाम क्या होता है, हम चूम तो सकते नहीं है, लिहाजा दोनों हथेली को कानों तक उठाकर इस तरह से हजर अस्वद की तरफ इस तरह से इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के चूम लीजिए हाथ को। उसके बाद थोड़ा सा सरक के आपके उल्टे हाथ के ऊपर बैतुल्लाह शरीफ होगा और आप सीधे हाथ की तरफ हल्का सा मुड़ जाए और यहाँ से आपने अपना तवाफ शुरू करना है। लेकिन हजरात मोहतरम नाज़रीन, एक बात ज़रूर गौर से नोट कर लीजिए कि जब हम इस्लाम करते हैं, इस्लाम करते ही हमारा तलबिया मौकूफ़ हो जाता है, बंद हो जाता है। अब हम तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे और इससे पहले हम इज्तबा बोलते हैं उसको, यानी कि हम अपने एहराम की ऊपर वाली चादर को सीधे हाथ से निकाल के उल्टे हाथ के कंधे पर डाल देंगे, यानी सीधा आपका शाना जो है कांधा ये ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर अपना शुरू करते हैं तवाफ। पहला चक्कर हमारा होता है तवाफ का, इसको इज्तबा बोलते हैं, यानी इसके अंदर थोड़ा सा अकड़ के चलना होता है, यानी कि रमल। इज्तबा के बाद आपने रमल करना है, यानी कि 3 फेरे 3 चक्कर जो शुरू के होंगे आपके वो ऐसे होंगे जैसा कि पहलवान चलते हैं, अकड़ के शानों को इस तरह से करके ऐसे चलना होता है 3 फेरे। अगर ज़्यादा मुश्किल हो रश की वजह से तो ज़रूर नहीं है कि धक्के लगा दें, किसी को गुजर जाए तो रुक जाए, फिर जगह साफ मिल जाए, फिर आप अपना उस अंदाज में रमल करते हुए आप 3 करें। जब आप पहला तवाफ शुरू करेंगे तो दुआएं आपने पढ़नी है, जो दुआएं आपको आती है। नियत चूँकि आपने पहले कर ली थी और यहाँ पर आपने तवाफ की नियत करनी है और उसके बाद आपने पहला चक्कर अपना शुरू करके मुकम्मल कर देना है। जब आप पहले कौन चलेंगे, एक मुकामी हजर अस्वद से आप शुरू करेंगे तो आप इस तरह से चारों कोन पे घूम के और रुकन यमानी तक आ जाएंगे। रुकन यमानी के पास आके तमाम दुआएं आपने जो भी मांगनी है पूरी हो जाएगी। फिर आप वापस आ गए हजर अस्वद पर। यहाँ पहुँचने के बाद आपका एक चक्कर पूरा हो गया, यानी एक चक्कर पूरा हो गया। फिर दूसरे चक्कर के लिए आपने नियत नहीं करनी, नियत तो आपने पहले चक्कर में पहले शुरू कर ली थी, अब नियत नहीं करनी, इस्तिलाम करना है। हर चक्कर में आपको वहीं आकर पहले की तरह आपने हजर अस्वद की तरफ दोनों हाथों को इस तरह कानों तक उठाना है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, इस तरह हाथ को चूम कर आपने फिर दोबारा से देखिए अब दूसरा चक्कर आपने पूरा करना है, ये रमल के साथ करना है, यानी कांधों को ऐसा उचकाते हुए, ऐसे नहीं ऐसे जैसे पहलवान चलते हैं, इस तरह आपने 3 चक्कर मुकम्मल करने हैं। चौथी चक्कर के अंदर भी इस्लाम के बाद आपने फिर नॉर्मल चलना है, जैसे कि चलते हैं इस तरह चलना है आपने। 3 आपके चक्कर होंगे रमल वाले यानी अकड़ के, और 4 चक्कर होंगे आपके नॉर्मल सीधे, जैसे कि आम हालात में चलते हैं। लेकिन इसमें दुआएं दुआएं मांगी जाती हैं और इसमें अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उम्मत के लिए दुआएं करने का भी हर कोने की अलग दुआएं हैं अरबी में, लेकिन वो चूँकि हर एक को याद करना मुश्किल होता है, लिहाजा हमारे अपनी ज़बान के अंदर हम अपनी दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से जो मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। आपके जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे नाज़रीन, तो आप 8वां इस्तिलाम करेंगे, यानी चक्कर 7 होंगे और इस्तिलाम 8 होंगे। यानी जब आपका चक्कर ख़त्म हो जाए, 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाए, फिर आपने वहीं पर ही खड़े होकर इस्तिलाम करना जिस तरह पहले किया था। आपने हाथों को कानों तक उठा के बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर चुन के आप फारिग हो गए, यानी आपका एक तवाफ अमल हो गया। उसके बाद आप मकाम इब्राहिम के ऊपर वहीं पर करीब ही है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक का नक्श है, उस जगह पर वहाँ अगर करीब में जगह मिल जाए तो ठीक है, वरना हरम शरीफ में कहीं पर भी हो आप पीछे हट के जहाँ सहूलत हो आपको, वहाँ आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। ये वाजिब है, ये ज़रूरी पढ़नी है। 2 रकात नफिल आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद आप अपना सलाम फेरने के बाद आप आराम कर लें, आब ज़मज़म पिए, खूब दुआएं करें। आब ज़मज़म पीने की दुआ है, अरबी में आती है,
اردو میں مانگنا چاہے کوئی اردو میں مانگے، اپنی زبان میں مانگنا چاہے مانگ لے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اس طرح کی جو بھی دعا عربی میں یاد آتی ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو اردو میں جو بھی آتی ہے، جو بھی دعا آتی ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کو سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اور خوب پانی پینے کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں آرام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو سعی کے لیے آپ کو صفا مروہ جانا ہے. صفا مروہ قریب ہی ہے، آپ دیکھیں گے وہاں بورڈ پہ لگا ہوا، بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ آپ سے پہلے جو فارغ ہو گئے وہ بھی جا رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے. آپ جیسے صفا کے پہاڑی کے اوپر تھوڑی سی اونچائی ہے آپ چڑھیں گے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ایک استلام کریں گے اور نیت کریں گے اپنے سعی کی، نیت کریں گے سعی کی، اور آپ صفا سے اپنی سعی کا آغاز کریں گے، مروہ کی جانب جائیں گے. اچھا، یہ صفا سے مروہ ایک چکر ہمارا ایک چکر ہوتا ہے، 7 چکر لگانی، ایک چکر ہوئی. اچھا ناظرین، اس کے درمیان میں ایک سنت ہے حضرت حاضرہ علیہ السلام کی، کہ جب وہ اپنے بچے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی تھی تو وہ اس جگہ کے اوپر ہری رنگ کی لائٹیں لگی، تھوڑی سی جگہ پر ہری رنگ کی لائٹ. جب وہاں پہنچا وہاں سے دوڑ لگانی ہے، وہاں سے ہر حاجی کو، ہر عمرے کرنے والے کو، ہر صحیح کرنے والے کو وہاں سے دوڑ لگانی، یہ سنت ہے. اور جب ہری لائٹیں ختم ہو جائیں گی پھر آپ ڈاؤن میں چلیں گے. اس طرح آپ صفا سے مروہ پر آئیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہوگا، پھر وہاں سے مروہ سے صفا بھی آئیں گے دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح سے آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، قبلے کی طرف دیکھ کر استلام کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے دعائیں کرنی ہیں. اسی طرح سے آپ صفا سے پھر مروہ جائیں گے، تیسرا چکر ہو جائے گا. الغرض آپ کا 7واں چکر جو ہوگا صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا. جب 7واں چکر مکمل ہو جائے تو سعی کی 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے. آپ چاہے وہاں پڑھ لیں، رش کی وجہ سے وہاں جگہ اویلیبل نہیں ہوتی، مناسب نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو کے آپ باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے آپ حلقہ کرائیں گے یا قصر کرائیں گے. حلقہ مانے بولو گنجا کرانا ہے، اور قصر مانے پورے سر کی بالوں کے چوتھائی حصہ، یعنی ایک پورے جس نے بال کو کاٹنا لازم ہے. اگر خواتین ہیں تو وہ اپنی چوٹی کا ایک حصہ لپیٹ کے انگلی پر اور اتنا کاٹ دیجیے، یعنی کہ ایک پورا تھوڑا زیادہ ہو وہ کاٹ دیجیے. اس کے بعد آپ ہوٹل میں آ جائیں، اپنے جہازگاہ پہ آ جائیں، اور وہاں آنے کے بعد آپ احرام اتار لیں، غسل کر لیں، اپنے کپڑے صاف پہن لیں. اس کے بعد 2 رکعت پھر آپ نفل پڑھ لیں، شکرانے کی پڑھ لیں. اس طرح سے یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ. الحمدللہ یہ عمرہ ہوا ہے. ابھی حج کے لیے جو دن باقی ہیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ ان دنوں میں ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنی ہے، اور طواف کرنا ہے اپنے گھر والوں کے نام، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ناظرین یہ آپ کا ہو جائے گا عمرہ. اس کے بعد ہمارا حج سیزن شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، یعنی حج جو ہوتا ہے 5 دن کا ٹوٹل حج ہوتا ہے. یعنی 8 تاریخ کے ذی الحجہ کے 8 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی یعنی غروب آفتاب تک، یہ آپ کے پاس 5 دن ہوتے ہیں حج کے. اس میں کچھ مناسک ہیں، کچھ اس میں عبادات ہیں. تو ناظرین ہم حج کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، حج کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں. حج کے 3 قسمیں ہیں، آپ کو جیسے عرض کیا گیا، حج قران، حج تمتع اور حج افراد. ہم حج تمتع کرتے ہیں جس کے اندر عمرہ کا فائدہ لیا، اس طرح سے ہم حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع اور قران اور تمام یہ چیزیں سب تقریباً کچھ فرق کے ساتھ ہیں، ایک ہی ہے. 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھنا ہے حج کا. اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو آپ نے عمرے کے لیے باندھا تھا، صرف نیت میں فرق آئے گا. وہاں آپ نے عمرے کی نیت کی تھی، یہاں آپ نے حج کی نیت کرنی کہ اے اللہ میں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے حج کرتا ہوں، حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کے لیے میں نے احرام باندھا ہے حج کے لیے، یہ میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے خیر اور برکت کا باعث بنا. یہ اس کی سمپل نیت ہے. آپ نے نیت کر لی اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ تلبیہ کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے نماز جیسے پڑھی سر ڈھانپ کے، جس طرح کہ عمرے کے اندر بتایا گیا تھا، سر ڈھانپ کے آپ نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ سر کو اپنا ننگا کر دیں گے. اس کے بعد زور سے بلند آواز سے 1 دفعہ تلبیہ کہنا لازمی ہے، اور کم از کم 3 دفعہ کہنا یہ سنت ہے. اس کے بعد تلبیہ ہی آپ کا ترانہ ہوگا.
تو اس طرح سے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ گاڑی کو منتخب ہو یا جس طرح بھی آپ کی سہولت ہوگی، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد احرام حج کا باندھ کے اب مینا کی طرح روانہ ہو۔ مینا میں آپ پہنچ جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جب زہر تک پہنچے، زہر سے پہلے پہنچے، جب مناسب جگہ ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ مینا میں آپ نے خیمے آپ کے موجود ہوتے ہیں، خیموں کے اندر آپ بیٹھیں، آپ عبادت کریں، آپ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ گھومیں پھریں دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری آپ کی نمازیں ہوں گی وہاں 5۔ 8 ذی الحجہ کو ماریں گے آپ۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو عرفات کے میدان کے لیے نکلنا ہے۔ یوم عرفہ ہے، آپ کو 9 تاریخ کو نکلنا ہے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچ گئے، وہاں آپ نے مناسب جگہ دیکھی، وہاں آپ بیٹھ جائیں، لیکن کھڑا ہو کر دعائیں کرنا یہ سنت ہے۔ آرام کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ مستقل کھڑے ہونا ہی ضروری ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں اور آرام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دعائیں کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے جب پہنچ گئے، وہاں دعا میں لگ رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اور آپ نے پھر وہاں ظہر کی اور عصر کی نماز ایک کٹھی پڑھنی۔ عرفات کے میدان میں آپ کو ظہر کی اور عصر کی نماز ایک کٹھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر مسلسل دعائیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی سنت ہے، کھڑے ہو کر دعا کرنی۔ اور مغرب کی غروب آفتاب کے بعد آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہاں سے آپ بہت احتیاط سے ساتھیوں کو خیال کرتے ہوئے، کیونکہ وہ رش بہت ہوتا ہے، دھکا پیل ہوتی ہے، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ خیال کرتے ہوئے ساتھ ہی رہیں ان کے، اور ان کے ساتھ آرام سے اطمینان کے ساتھ آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ راستہ لمبا ہے، اور رش کی وجہ سے آپ ہوستا رات میں وہاں پہنچے، 12 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، جب بھی پہنچے آپ وہاں بھی آپ مناسب سی جگہ دیکھ کر اپنا آرام کر لیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اور وہاں آپ کو مغرب کی اور عشاء کی نماز کٹھی پڑھیں۔ جس طرح ہم نے عرفات کے اندر ظہر کی اور عصر کی نماز ایک کٹھی پڑھی تھی، اس طرح سے ہم مزدلفہ میں مغرب کی اور عشاء کی نماز ہم ایک کٹھے پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے۔ اس طرح ہو گیا آپ کی نماز۔ آپ وہاں آرام کریں، بچھا لیں کوئی چیز، کوئی کپڑا ہے آپ کے پاس، چٹائی ہے، آرام کر لیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں، کھانا کھا لیں اور وضو تازہ کر لیں، وہاں آپ آرام کر لیں، اور پوری رات یہاں آرام کیا کرنا، اصل میں دعا کا ہے، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے آگے رونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ جو مزدلفہ میں، عرفات میں اور جو مینا میں جو راتیں گزرتی ہے، وہ فرمایا لیلۃ القدر کے برابر مجھے قدر ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی اعلیٰ اور عظیم راتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ اور عظیم راتیں، اس میں عبادت کرنی ہے آپ کو۔ اور محترم ناظرین، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں سے ہم کنکری چن لیتے ہیں، یعنی ہم نے شیطان کو جو کنکری مارنی ہے وہ ہم نے مزدلفہ کے میدان سے چن لیتے ہیں۔ ہم نے 49 کنکری لینی ہے، لیکن تھوڑی سی زیادہ لیتے ہیں، احتیاطاً کچھ زیادہ لیتے ہیں۔ ان کنکریوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس کو ایک کسی تھیلی میں، شاپر میں، کسی چیز میں آپ رکھ لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اور صبح یعنی فجر کے بعد فجر کی نماز آپ پہلے ٹائم پڑھ لیں، مختلف جگہ جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں، فجر کی نماز۔ اچھا، اذان کی وہاں آواز تو آئے گی نہیں مزدلفہ کے میدان میں، لہٰذا وہاں پر انہوں نے انتظام ایسا کیا حکومت نے کہ وہاں جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے وہ توپ کا گولہ چھوڑا جاتا ہے، ایک آواز آتی ہے تو بس سمجھ لیں کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ اس کے بعد اپنے سامان کو احتیاط سے اٹھائیں، سامان کو لپیٹیں، جو آپ کے پاس بیگ ہے، تھیلا ہے، وہ لے کے اب واپس آپ آئیں گے مینا۔ مینا کے اپنی قیامگاہ جو خیمہ ہے آپ کا، وہاں آپ تشریف لائیں گے۔ یہ ہوگی 10 ذی الحجہ کی صبح۔ آپ مینا میں آ جائیں، آرام سے اپنے سامان کو رکھیں، ناشتہ وغیرہ کر لیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے۔ ایک کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ جمرات العقبہ کو آپ نے کنکری مارنی، یعنی ایک شیطان کو کنکری مار دیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں وقت اپنا، کہ کیونکہ پہلا ٹائم ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کے اندر دھکا پیل ہوتی ہے، لوگ کچلے جاتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک گروپ کی شکل میں جائیں گے آپ تو ٹائم اپنا سیٹ کر لیں، 3 بجے تک جا سکتے ہیں آپ، 4 بجے تک جا سکتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ نے جا کے وہاں جمرۃ العقبہ کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، ایک شیطان پہلا دن۔ اور کنکری مارنے کا ناظرین طریقہ
यही है, हमने ये देखा है कि उमूमन लोग बेढंग अंदाज में बहुत से होते हैं, ऐसे जज्बाती होते हैं, ऐसे कंगन लिए और दूर से आया निशान लगाया, दौड़ से मारा जोर से और एकदम अजीब आवाज़ें निकाल के और अजीब जोश जज्बे के साथ। इस तरह नहीं होता। आराम से एतदाल के साथ दूसरों का ख्याल करते हुए आपने कंकरी 7 कंकरी अपने उल्टे हाथ में ले लिए, भले 1 2 3 ज़्यादा ले लें ताकि गिरा जाए तो वो आपके पास पूरी 7 होनी चाहिए। सीधे हाथ से आपने कंकरी उठाई, 3 उंगली में पकड़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने 1 कंकरी मारी इस तरह से, जो आपके तकरीबन इतना फासला होगा कि वहाँ जाके लग जाएगा। फिर आपने दूसरी कंकरी उठाई, इसी तरह से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के फिर दूसरी मारी। इस तरह से मोहतरम नाज़रीन आपने 7 कंकरी मार दी। और लोगों का ख्याल करते हुए, रश बहुत होता है वहाँ पर और बड़ी गहमा गहमी होती है बड़ा वहाँ पर, अपने साथियों का ख्याल करते हुए और आप अपना भी ख्याल करें। उसके बाद 7 कंकरी मारने के बाद उस शैतान को, बड़े शैतान को, उसके बाद आप वापस अपने खीमे में, मीना के खीमे में तशरीफ लाएं। यहाँ आने के बाद अब आपको इंतज़ार होगा आपकी कुर्बानी का। यानी क्योंकि यहाँ पर जिस तरह हम अपने यहाँ कुर्बानी करते हैं, हर आदमी अपनी कुर्बानी लेके खुद ही कर रहा होता है या क्या है, तो वहाँ का वो सिस्टम नहीं है। वहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी होती है, कुर्बान का बहुत दूर होती है। तो आपके जो साथी हैं, आपके जो अमीर हैं, आपके जो जमात के साथी हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है और वहाँ पर पहले से वो इंतज़ाम कर चुके होते हैं, पैसे जमा करा लेते हैं कि भाई किसकी कुर्बानी किस वक्त होगी, टाइम वो बता देते हैं। उसके हिसाब से ये राब्ते में रहते होंगे। आपके जो जमात अमीर होंगे, अमीर हज होंगे आपके, वो उनके साथ एक राब्ते में होते हैं। जैसी उनको इत्तला मिलेगी कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई, तो आपने अपने बाल सफा कर लेने नहीं के कसर करवा लेते हैं, इसको नहीं हल्का करवा लेते हैं, गंजा करा लें आप। उसके बाद आप एहराम से बाहर आ जाएं, यानी आप एहराम खोल लें। एहराम खोलने के बाद अब आपका एक काम क्या होगा, अब आपका होगा तवाफ़ ज़ियारा। तवाफ़ ज़ियारा के लिए आपको जाना होगा मक्के शरीफ। पहले दिन बहुत रश होता है, तो टाइम देख के चले जाएं, आराम चले जाएं, या दूसरे दिन भी जा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जाकर आपने वापस मीना आना है। मीना आने के बाद दूसरे दिन, अगर उसी दिन आपने तवाफ़ ज़ियारा कर लिया तो दूसरे दिन आपको फिर तीनों शैतानों को कंकरी मार, फिर तीसरे दिन आपको तीनों को कंकरी मार दी। इस तरह से 13 तारीख तक आपको मीना में रहना है। 13 तारीख के मगरिब के बाद आप वहाँ से मीना से रवाना होंगे मक्के के लिए, यानी अपने होटल में आप तशरीफ लाएंगे। इस तरह से आपका ये हज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, आपको कबूल हुआ, यानी कि मंजूर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपकी एक अमल और रहता है, ये है आपका तवाफ़ विदा, यानी उम्रतुल विदा। यानी अब वापस आने से पहले आपको एक उम्रा करना होगा। यानी कि जब आपकी फ़्लाइट हो उससे एक दिन पहले, या शाम की फ़्लाइट हो सुबह आप कर सकते हैं, जिस तरह आपकी सहूलत हो उसके हिसाब से आपको एक उम्रा यानी कि उम्रतुल विदा आपको करना होगा। उसके बाद आप पाकिस्तान के लिए तशरीफ़ लें। इस तरह से मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा हज का और उम्रे का एक जो सेशन था ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसके अंदर जो चीज़ रह गई है या जो चीज़ कहीं पेशी हो गई है, इसके लिए माजरत चाहते हैं और इंशाल्लाह जैसे और आगे हम प्रोग्राम करते रहेंगे उसके अंदर इसकी वजाहत मज़ीद हो जाएगी। आप ज़रा से गुजारिश है, जो कुछ बताया सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो हुज्जाज अकराम जा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हज मबरूर अता फरमाए। हमारे लिए दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और तमाम उम्मत के लिए दुआ कीजिए, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और जितने भी हुज्जाज जा रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर आफियत से ले जाए और खैर आफियत से ले आए। और जो लोग नहीं जा सकते किसी वजह से, उनके लिए दुआ करेगा अल्लाह ताला उनके लिए भी सबब और असबाब पैदा करे ताकि वो भी अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाएँ, और हमें भी अल्लाह ताला बार बार जाने की तौफीक नसीब फरमाए, हज और उम्रे की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह से मोहतरम नाज़रीन, आज का सेशन हम इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।